اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے۔ سورہ آل عمران میں قرآن پاک کا اعلان ہے، إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، بس اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معانی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اہم ذمہ داریوں کے لیے چن لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دنیا میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ قرآن پاک ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلم گھرانے میں قرآن کریم کا نسخہ موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلم گھرانے میں قرآن کریم کا نسخہ موجود ہوتا ہے۔ وقت رفتہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے نسخے بوسیدہ ہونے لگے اور ان کی جگہ نئی جلدیں لینے لگیں۔ شہید ہونے والے قرآن نسخوں، پھٹے ہوئے اوراق کو بے حرمتی سے بچانا ہر مسلمان فرض اولین سمجھتا ہے۔ 1992 میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواح میں رہنے والے دو عاشقان رسول نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور کوئٹہ سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود چلتن پہاڑ کے غار کو صاف ستھرا اور پاک و مطہر کر کے شہید قرآنی نسخے اور پھٹے ہوئے اوراق یہاں محفوظ کرنے شروع کر دیے۔ یہ غار بھرا تو اسی پہاڑی کے دوسرے غار کو ان نورانی نسخہ جات اور اوراق سے منور کیا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ نور چلتن پہاڑ کے کم و بیش 200 غاروں کو جگمگانے لگا، اور اسی مناسبت سے اس پہاڑ کو جبل نور قرآن کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آج اس جبل نور قرآن میں قدیم، نادر اور نایاب قرآنی نسخہ جات موجود ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں، ہزاروں سے لاکھوں ہو چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی یہ تعداد کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔ اس نورانی پہاڑ پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں۔ لوگ جوق در جوق یہاں زیارت اور عبادت کے لیے بھی آنے لگے۔ مسلمان دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کو اس جبل نور القرآن کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔